بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج ہے تیسرا ایپیسوڈ اور وی لاگ نمبر 531 اور پیج ہے 569۔ جہرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم۔ ناظرین، ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ طائف۔ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یعنی اس کی 2 ویلاگز ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ یہ تیسرا ویلاگ ہے جہرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ الرحیق المختوم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ آتش نمرود ہے اب تک جہاں میں شعلہ ریز، ہو گیا آنکھوں سے پنہاں کیوں تیرا سوز کہن۔ شعلہ نمرود ہے روشن زمانے میں تو کیا، شمع خود رامی گداز درمیان انجمن، گدا زد درمیان انجمن۔ جہرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم، یہ ہے ہیڈنگ آج کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے تو جہرانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے۔ اس تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وفد تائب ہو کر آپ کی خدمت میں آ جائے اور اس نے جو کچھ کھویا ہے سب لے جائے، لیکن تاخیر کے باوجود جب آپ کے پاس کوئی نہ آیا تو آپ نے مال کی تقسیم شروع کر دی، تاکہ قبائل کے سردار اور مکہ کے اشراف جو بڑی حرص سے جھانک رہے تھے ان کی زبان خاموش ہو جائے۔ ملفت القلوب۔ ناظرین، وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے ہوں اور ان کا دل جوڑنے کے لیے انہیں مالی مدد دی جائے تاکہ وہ اسلام پر مضبوطی سے جمے رہیں۔ مؤلفت القلوب کی قسمت نے سب سے پہلے یاوری کی اور انہیں بڑے بڑے حصے دیے گئے۔ ابو سفیان بن حرب کو 40 اوقیہ، کچھ کم 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ عطا کیے گئے۔ اس نے کہا، میرا بیٹا یزید۔ آپ نے اتنا ہی یزید کو بھی دیا۔ اس نے کہا، اور میرا بیٹا معاویہ۔ آپ نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دیا۔ یعنی تنہا ابو سفیان کو اس کے بیٹوں سمیت تقریباً 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ حاصل ہو گئے۔ حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دیے گئے۔ اس نے مزید 100 اونٹوں کا سوال کیا تو اسے پھر 100 اونٹ دیے گئے۔ اس طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ اور پھر 100 اونٹ، یعنی 300 اونٹ دیے گئے۔ حارث بن کلدہ کو بھی 100 اونٹ دیے گئے اور کچھ مزید قریشی و غیر قریشی رؤساء کو 100 اونٹ دیے گئے۔ کچھ دوسروں کو 50 اور 40 اونٹ دیے گئے، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں۔ چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتفاق سے آپ کی چادر درخت میں پھنس کر رہ گئی۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میری چادر دے دو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی
چوپائے ہوں تو انہیں بھی تم پر تقسیم کر دوں، تو میں انہیں تم پر بھی تقسیم کر دوں گا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ بزدل، نہ جھوٹا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اونٹ کے بازو پر کھڑے ہو کر اس کی کوہان سے کچھ بال لیے اور چٹکی میں رکھ کر بلند کرتے ہوئے فرمایا، لوگو واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے، اور خمس بھی تم پر ہی پلٹا دیا جاتا ہے۔ مؤلفۃ القلوب کو دینے کے بعد رسول اللہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکجا کر کے لوگوں پر غنیمت کی تقسیم کا حساب لگائیں۔ انہوں نے ایسا کیا تو ایک فوجی کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں۔ جو شاہ سوار تھا اسے 12 اونٹ اور 120 بکریاں ملیں۔ یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں، یعنی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھلا دیجئے اور وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے محفوظ ٹھکانے تک جا پہنچتے ہیں، اسی طرح مذکورہ قسم کے انسانوں کے لیے بھی مختلف ڈھنگ کے اسباب کشش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہو کر اس کے لیے پرجوش بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ انصار کا حزن و اضطراب، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ حیات کبریا کے، حبیب کبریا کے ہم نوا فاروق اعظم ہیں، یقیناً متقی و پارسا فاروق اعظم ہیں، ہے لرزاں ان کے نام پاک سے شیطان کا لشکر، جلال و شان میں بے حد جدا فاروق اعظم ہیں، کبھی ان کی حیات جاں فضا پڑھ کر ذرا دیکھو، نہیں معلوم ہوگا پھر کہ کیا فاروق اعظم ہیں، نہیں معلوم ہوگا پھر کہ کیا فاروق اعظم ہیں، نزول آیت فرقان ہوئی تجویز پر جن کے، خوشا اس اوج پر جلوہ فاروق اعظم ہیں۔